آج پاکستان پیپلز پارٹی کا دوسرا دن کا جو ہم نے جو اجلاس بلایا تھا 27th امینڈمنٹ کے حوالے سے وہ اب مکمل ہو گیا ہے، اور میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو فیصلے ہیں اس آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو میں نے کل بھی واضح کر دیا تھا کہ 243 کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اس امینڈمنٹ کو حمایت بھی کریں گے، ووٹ بھی کریں گے، اور ریجنلی انٹرنیشنلی ہر لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب ہے اور کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کل بھی تھوڑا اس پہ بات کیا، آج تھوڑا تفصیل پہ جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے سوال ہے اور جو حکومت کا کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانے کا پیش رفت ہے فار دا 27th امینڈمنٹ، اس حوالے سے جو آرگیومنٹ موجود ہے وہ یہ کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی انیشیٹو ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر منشور میں پچھلے منصوبے موجود تھا، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ذکر ہے۔ تو اس پہ ہمارا 2 دن پارٹی کی CC میں ڈیبیٹ ہوا، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جبکہ ہم اصولی طور پہ بالکل اس آئیڈیل کے ساتھ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے چاہیے، ساتھ ساتھ چارٹر ڈیموکریسی کے دوسرے بھی انفنشڈ ایجنڈا آئٹمز ضرور موجود ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ حکومت سے انگیج کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کون سے باقی پوائنٹس پہ بھی کنسنسس بنایا جا سکتا ہے کہ اسی 27th امینڈمنٹ کے پروسیس میں اگر ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ساتھ ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کا اگر دوسرے پوائنٹس پہ بھی کنسنسس بن سکتے ہیں اور اس پہ بھی عمل درآمد کسی طریقے سے ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ایک ویلکم سٹیپ ہوگا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی COD کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے پروسیس میں حکومت سے انگیج کریں گے۔ اور آخری جو جس چیز کا ہم حمایت کر سکتے ہیں، یا let me rephrase that، جس پوائنٹ کو ہم اپنا سجیشن دینا چاہیں گے اور شاید یہ حکومت کے لیے قبول ہو، وہ ٹرانسفر آف ججز کا سوال ہے۔ حکومت کی طرف سے میں جو ترمیم جو سجیشن آیا تھا، اس وقت آئین میں یہ لکھا ہے کہ صدر پاکستان ان کنسلٹیشن، ایگزیکٹ ورڈنگ آپ دیکھ لیں، لیکن ورڈز ٹو دس افیکٹ کہ صدر پاکستان اس جج کے اجازت کے ساتھ جو جج کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، اور چیف جسٹسز جہاں سے جا رہا ہے اور جہاں جانا ہے ان کے مشورہ کے ساتھ یہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کا یہ سجیشن ہے کہ یہ جو اجازت اور مشورہ کا سلسلہ ہے وہ ختم کیا جائے، اور جو جوڈیشل جو پارلیمنٹری کمیٹی بنایا گیا ہے فار دی اپوائنٹمنٹ آف ججز، وہ فیصلہ کرے ٹرانسفر آف ججز کے حوالے سے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر اپروچ یہ ہوگا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ضرور انیشیٹ کرے۔ اگر جوڈیشل کمیشن کو ہم نے رول دینا ہے تو فیئر انف، وہ بھی ایک مناسب فورم ہے جہاں اس بات پہ سنجیدہ ڈبیٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہاں چیف جسٹس صاحبان اور باقی سینئر جوڈیشری موجود ہے تو وہ مناسب فیصلے ہی لیں گے۔ مگر انسٹیڈ آف ریموونگ the process of consultation of the High Court judges and having no say whatsoever for the judge that is to be transferred, پاکستان پیپلز پارٹی کی سجیشن یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں جو ان گوئنگ جو جہاں سے وہ جس کورٹ سے وہ جج صاحب ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کورٹ کا چیف جسٹس، اور جس کورٹ میں وہ جج صاحب کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے اس کورٹ کا چیف جسٹس، ان دونوں چیف جسٹس صاحبان کو ہم ووٹنگ ممبرز بنا دے اس کمیشن کا جب وہ ٹرانسفر کا فیصلے کر رہے ہیں، اور وہ پھر جو کمیشن ہے
وہ اس جج صاحب کو بلا بھی سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا رائے کیا ہے, اور حتمی فیصلہ جو ٹرانسفر ججز کا ہے وہ اسی فورم سے کیا جائے, تو وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوگا. وہ کسی کو جو تنقید ہو رہا تھا اس امینڈمنٹ پہ, میرا خیال میں ہم نے اس تنقید کو بھی کور کیا گیا ہے. جہاں تک ڈیول نیشنلٹی کا سوال ہے, الیکشن کمیشن کا پروپوزل ہے, اور مختلف دوسرے ایگزیکٹو میجسٹری کا جو پروپوزل ہے, اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اتفاق رائے حاصل ہم اپنے آپس میں اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے. تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ یا حمایت ان باقی آئینی ترمیم کے جو تجویز ہے وہ اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. تو in conclusion, there are mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy they are able to implement at this time, and the transfer of the judges as long as incoming, outgoing chief justices are members of the commission that is to make that decision. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اب میرا کوئی انفارمیشن سیکرٹری جو ہے وہ آپ سے سوال جواب پہلے عاجز سے لے لیتے ہیں. اگر عاجز میرا سوال یہ ہے کہ آخر 27 کی آئینی ترمیم کا ہوگا کیا؟ جیسے جو نکات پہلا آپ نے اپنی بریفنگ میں بتایا تھے کہ 18ویں ترمیم کا رول بیک نہیں ہوگا, NFC پہ نہیں ہوگا, جبکہ وہ نکات اس میں شامل ہیں. تو آخر اس 27ویں ترمیم کو منظور ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, یہ بتا دیں. سر, 27ویں آئینی ترمیم میں جو 243 کا آرٹیکل 243 کا جو ترمیم ہے اس نے منظور ہونا ہے. جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی سوال ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے بنانے کے سوال ہے, انشاءاللہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس along with other provisions of the Charter of Democracy وہ بھی منظور ہوگا. اور جو transfer of judges کے سوال ہے with the votes of the incoming and outgoing Chief Justice along with the Judicial Commission, اس کا بھی اگر نون لیگ یہ پروپوزل مانتا ہے تو یہ بھی منظور ہو جائے گا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے ساتھ ان کے پاس تو اکثریت ہے. جو باقی آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں, جو ان کا تجویز تھا کہ صوبائی شہر کو جو تحفظ دیا گیا ہے آئین میں, کہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ صوبے کے جو NFC ایوارڈ کے مطابق شہر ہے وہ بھر سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. اس کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی کریں گے. تو جب تک ہم اس پارلیمان میں ہیں اور یا وہ کہیں اور سے 2/3 کا بندوبست کر لے, پیپلز پارٹی اس آئینی ترمیم کے تجویز کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ویسے ہی جو باقی ترمیم کا میں نے ذکر کیا ہم حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو وہ سیکشنز تو پاس اس وقت نہیں ہو سکتے. جو 3 جس کا میں نے ذکر کیا, ہائی چانسز ہے کہ وہ پاس ہو. آپ کی ایک اور اتحادی ہے کہ ہم پاکستان, وہ آئین میں نئے باب کا اضافہ چاہتی ہے بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے. کیا آپ کی CEC میں اس میٹر پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ جہاں تک بلدیاتی نظام ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی نظام پہ ترجیح دیتی ہے. ہم نے ہی آئین میں جتنا تحفظ ملا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دلوائی ہے. خاص طور پہ یہ جو مسلسل کوشش کیا جاتا ہے کہ غیر جماعتی بلدیاتی نظام بنے, اس کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں. اس وقت ملک میں جتنے بھی, اگر آپ امپارشل انالیسس کریں چاروں صوبوں کی بلدیاتی نظام کے لیجسلیشنز کے, تو پختونخوا کا آپ بلدیاتی نظام کا لوکل باڈیز ایکٹ نکالے, آپ پنجاب کا جو ابھی بلدیاتی نظام کا ایکٹ پیش کیا ہے اس کا کمپیریسن کرے, اور آپ کا صوبہ سندھ کا بلدیاتی نظام کا انالیسس کرے.
تو سب سے زیادہ سیاسی، ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل خود مختاری سندھ کا بلدیاتی نظام مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کی بلدیاتی نظام دیتے ہیں. مسلم لیگ نواز نے جب ہم سے 27th امینڈمنٹ کے بارے میں اپروچ کیا، انہوں نے کوئی بلدیاتی نظام کے حوالے سے مزید ترمیم کا ذکر نہیں کیا، مگر ہم ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام تگڑے ہو، مضبوط ہو. ماشاءاللہ پہلی بار تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی اور سندھ کا میئر کا الیکشن جیت چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بلدیاتی لیجسلیشن اس وقت سی سی میں بات ہو رہا تھا تو اس لیے مجھے پتہ ہے جو پنجاب اسمبلی نے پاس کیا، انہوں نے تو لاہور کا میئر کا جو پوزیشن ہے وہ ختم کر لی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ مجھے یہ اجازت دیتے؟ کیا ری ایکشن آتا ہے اسی پریس کانفرنس میں اگر میں کہتا کہ آج کے بعد میئر کراچی نہیں ہوگا اور جو ٹاؤنز ہے ان کے چیئرمین جو ہے وہ اپنے ٹاؤنز کا ذمہ داری لے؟ تو ایوری پروونس ہیز دیئر اون کانٹیکس، مگر میرا خیال میں جو سب سے مضبوط، سب سے تگڑا، سب سے خود مختار بلدیاتی نظام اس وقت ملک میں موجود ہے وہ صوبہ سندھ میں موجود ہے. ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتا ہے اینڈ ہم وی آر ہیپی ٹو ٹاک ٹو اینی ون ہو سیز روم فار امپروومنٹ ان آور لوکل باڈی. یہ بتائیے گا چیئرمین صاحب، یہ بھیجے یہ تو بلال صاحب یہ بیٹا آپ نے مجھے میرا نام چیئرمین صاحب کل کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دو اہم فیصلے کیے. کچھ کو مسترد کر دیا، وفاقی حکومت کو جواب دے دیا کہ این ایس سی کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور 243 کی فوراً حمایت کر دی. لیکن آج جو باقی جو معاملات ہیں، مجسٹریسی ہے، ججز کی تقرری ہے، الیکشن کمیشن کی تقرری ہے، اس پر ابھی تک کیوں مطلب فیصلہ نہیں ہو سکا؟ اس کے کیا ایسے وجوہات ہیں؟ اور خاص طور پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو این ایف سی میں صوبوں کے جو حصہ ہے اس کی کٹوتی کے حوالے سے جو مخالفت کی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس بات پر بھی راضی ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آفت آیا، قدرتی معاملات آئے، تو جو صوبوں کا جو فنڈ ہوگا وہ وفاق کو منتقل ہوگا. کیا اگر کوئی قدرتی آفت آیا تو صوبہ کا فنڈ وفاق؟ اگر قدرتی آفت آتا ہے، فرسٹ آف آل نیشنل ڈیزاسٹر، کسی بھی ملک میں ایسا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو کہتا ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر آیا ہے کراچی میں تو وہ میئر صاحب کا ذمہ داری ہے. وہ اس ملک کا صدر، اس ملک کا پورا ملک ایک ہیومینیٹیرین forget about the law or the constitution، humanitarian بنیادوں پہ پورا ملک جو ہے اکٹھا ہو کے کام کرتے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر ہوگا تو وفاقی حکومت خود کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں ہو یا مختلف دوسرا انداز میں، ہم قدرتی آفت میں مدد کرنا چاہتے ہیں. تو that is not come under discussion. What has come under discussion is the proposal by Muslim League Nawaz to remove the protection of provincial governments from the NFC. یہ تمام صوبوں کے کو پروٹیکشن دیتا ہے اور اس بات پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کل جواب دے دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے کل آپ نے 243 سے متعلق کہا کہ ہم حمایت کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سول سپریمیسی پر اس کا کوئی اثر پڑے گا، یا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں کیا وہ بھی کچھ ان پر اثر آئے گا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اختیار پہ کوئی اثر نہیں آ رہا، اور جہاں تک پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اختیار پہ کوئی اثر نہیں آ رہا اور سول سپریمیسی پہ بھی کوئی اثر نہیں. لاسٹ مسلم لیگ نون نے بھی حمایت کی تھی 18ویں ترمیم کی، اور آج مسلم لیگ نون پر کون سا ایسا دباؤ ہے کہ جس 18ویں ترمیم کو پورے پارلیمان نے متفقہ طور پر جو ہے وہ منظور کیا تھا، وہ کیوں سے رول پلے کرنا چاہتی ہے؟ اور این ایف سی میں کٹ لگا کر شہباز شریف یا اس کی سرکار کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ بتائیں. صوبوں کا کٹ لگا کر وفاق کو دے رہے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جو وفاق بڑا ہوتا ہے وہ بچے صوبے سے ہوتے ہیں ان کو دینا چاہیے. ہمارا لے کر جا رہے ہیں یہاں سے. جہاں تک این ایف سی کا سوال ہے اس پہ میں نے کل بھی بولا، آج بھی وہی ہمارا رائے ہے. باقی جو بھی وفاق کے معاشی مشکلات ہوں گے
ہم چاہیں گے کہ وہ معاشی مشکلات سے نکلے، مگر وہ ان کو حقائق پہ ہم سے بات کرنا پڑے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ حقائق یہ ہے کہ آئین ہمارے صوبے کا شہر کو تحفظ دیتا ہے، مگر یہ NFC ایوارڈ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس پہ کچھ لوگ تنقید کرتے آ رہے ہیں، یہ NFC ایوارڈ تب دیا گیا جب 18ویں ترمیم پاس نہیں ہوا تھا. ہم نے پہلے NFC ایوارڈ دیا، پھر 18ویں ترمیم پاس ہوا. مطلب یہ NFC ایوارڈ تب انٹروڈیوس ہوا جب وفاق نے وہ ڈیولوشن کیا ہی نہیں تھا، اور ہیلتھ اور باقی ڈپارٹمنٹس تب تک وفاق کے پاس تھا. تو جہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ NFC کے بارے میں جو دوسرا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبائی حکومتوں کو نیا ذمہ داری ملے ہیں اس کے مطابق ان کے وسائل میں اضافہ نہیں ہوا. مگر یہ کنورسیشن کے لیے فورمز موجود ہے، CCI موجود ہے، NFC کا فورمز موجود ہے. ان کو صوبوں کے ساتھ انگیج کر کے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش یہ بتائیے گا جس طرح 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے وفاقی حکومت مختلف جماعتوں سے رابطے کر رہی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی NFC ایوارڈ اور صوبائی 18ویں ترمیم کا جو آئین میں تحفظ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں سے رابطے کر رہی ہے؟ سوال بھی سمجھ رہی ہے. مولانا کل آ رہے کراچی، آپ سے ملاقات ہوئی ہے، آج آ گئے ہیں، کل ملاقات ہے آپ کے ساتھ، اور مولانا نے کہا ہے 243 سے جو ہے جمہوریت کو خطرہ ہوگا تو ہم حمایت نہیں کریں گے. اگر ارے یار میں اتنے سارے سوال کا جواب ایک وقت تو نہیں دے سکوں گا. جہاں تک یہ 243 کا سوال ہے، اگر 243 کا نقصان سویلین سپریمیسی کو ہو رہا ہوتا، جمہوریت کو ہو رہا ہوتا، تو میں خود مخالفت کر رہا ہوتا. میں اس لیے اس کا حمایت کر رہا ہوں کہ یہ ان چیزوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. جو فیصلے حکومت نے لیے جنگ جیتنے کے بعد، جو رسپیکٹ پاکستان کو ملا ہے، اب وہ آئینی اور قانونی کور دیا جا رہا ہے، اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کھل کے حمایت کر رہی ہے. جہاں تک NFC ایوارڈ ہے، دوسرے سوال ہے، یہ اس کا کنسنسس موجود ہے. اگر ایسے وقت پیش آیا کہ ہمیں باقی پارٹی سے انگیج کرنا پڑے تو ہم خوشی خوشی انگیج کریں گے. مولانا صاحب کا دوسرا گھر یہ ہے، یہ جب بھی آنا چاہے ہمارے پاس وہ ویلکم ہے، اور جتنا بھی کانورسیشنز ہو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتنا ہی بہتر. ایک سوال لے لیں. آپ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کی خالق ہے اور بڑا سپورٹ بھی کرتی ہے. اب آپ نے بھی کہا کہ ہم اس کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے. سوال یہ ہے کہ سندھ کا عام آدمی ہو، اس کی زندگی پہ 18ویں ترمیم کے کوئی مثبت اثرات اب تک نظر نہیں آئے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عام لوگوں کا 18ویں ترمیم تو پھر آپ اگر مثبت اثرات نہیں ہوئے تو سب سے زیادہ اعتراضات سندھ کے عوام نے کیوں اٹھائے جب یہ پروپوزل آیا؟ مطلب کوئی تو مثبت اثرات ہوئے ہوں گے، وہ اتنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے. باقی میں اتنا تو جانتا ہوں کہ جو میں نے اس صوبے میں صحت کے شعبے میں مفت علاج، آپ NICVD پری 18th امینڈمنٹ اور NICVD بوتھ 18th امینڈمنٹ کا ایک ہاسپٹل کا جو حال تھا وہ ذرا کمپیئر کرے، اور اب جو پوزیشن ہے وہ ذرا کمپیئر کرے. تو میرا خیال میں کہ ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا یا NFC ایوارڈ کا کوئی نیگیٹو منفی اثر ہوا ہے، جبکہ اصل میں وفاق میں کچھ ایسے ادارے ہیں، کچھ بیوروکریٹس ہیں، ہمارا FPR ہے، جو اپنے کام کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور وہ اپنا ناکامیاں چھپانے کے لیے وہ صوبے کے حقوق کے پیچھے اور اس کانسیپٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں. بٹ آئی ایم ہیپی ٹو ہیو
an honest conversation with the facts, with the details, with the numbers, with any representative of the federation. وہ مجھے غلط ثابت کرے، وہ مجھے غلط ثابت کرے اور سمجھائے کہ دیکھیں کیسے صوبے نے سب کچھ لے لیا اور وفاق کے پاس کچھ نہیں رہا. And I'll be willing to address that situation. But then they should also be ready. کہ if I can prove that they are actually not implementing the NFC award, they haven't given provinces more rights, they are not only not implementing the NFC award but not implementing the 18th amendment, پھر ان کو بھی عمل درآمد کرنا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو.